بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهلا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے کوشش کریں بلند آواز سے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. مزان واجب الاحترام، کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ خالق کائنات ظلمات سے نجات دینے کا راستہ بتا رہا ہے. خالق کائنات مشکلات سے نجات کا راستہ دکھا رہا ہے کہ لوگوں، اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اگر اندھیرے سے، اگر ظلمات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدایا کیا کریں؟ کہا اگر ظلمات سے مشکلات، نجات سے مشکلات حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ. ہر انسان مشکل سے نجات چاہتا ہے، ہر انسان ظلمات سے نجات چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے ایسی زندگی کرے جس میں سکون ہی سکون ہو، جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں مشکل نہ ہو. تو خدا کہہ رہا ہے اگر مشکلات اور ظلمات سے نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ. اور کل گفتگو کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ خدا نے کہا مگر یاد رکھنا صرف مجھے ماننے سے تیری مشکلات ختم نہیں ہوں گی. اگر تم چاہتے ہو تیری مشکلات ختم ہو جائیں مجھے بھی مانو، جس جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو.
اور اگر تم نے صرف مجھے مانا اور جس کو میں نے منوایا اسے نہیں مانا تو کل آپ نے سن لیا کہ حارث پر پتھر کا عذاب نازل ہوا کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ اب آئیے خدا سے کہتے ہیں خدایا ہم تو مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، ہم تو ٹربل سے پرابلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدایا ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی مانیں گے، جس کو تو منواتا ہے اسے بھی مانیں گے۔ تو خدایا کس کس کو مانے؟ تو سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت کہا انما ولیکم اللہ ہو، مجھ اللہ کو مانو، ورسولہ میرے رسول کو بھی مانو۔ خدایا کیا اتنا بس ہے؟ کہا نہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کو بھی مانو۔ یہ آیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، یہ آیت 3 ولایتیں انٹروڈیوس کر رہی ہے، اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت۔ اچھا میں علی کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہاں تو نام نہیں آیا مگر شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میرے مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو خیرات دی۔ شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا، اور یہ آیت 5ویں سورے کی 55ویں آیت علی مولا کے دشمنوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ آج مولا علی کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ مولا علی کا دشمن آج پاکستان میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ مولا علی کا دشمن کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ علی ولی اللہ، یہ جو شیعہ اذان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ جو شیعہ اقامت میں کہتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دشمن علی بغض علی میں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو شیعہ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں اسے بند کرنا چاہیے، کہہ رہا ہے یہ جو شیعہ اقامت میں علی ولی اللہ کہتے ہیں اسے بند کرنا چاہیے، اور کہہ رہا ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ ارے تمہیں پتا نہیں کیا کہ پاکستان کو بنانے والا بھی علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ پاکستان کو بنانے والا علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ اور تو بھول گیا ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمان سب قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن کے 5ویں سورے کو بھی مانتے ہیں، 5ویں سورے کی 55ویں آیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، پہلے قرآن پڑھو، ہمارے علی ولی اللہ کہنے پر اعتراض نہ کرو، پہلے قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ہو، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ورسولہ، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ ارے اعتراض کرنے والے، اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے اپنی طرف سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم نے اپنی طرف سے نہ اپنا کلمہ بڑھایا۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے، نبی کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہ کلمہ بڑھایا، ہم نے اپنی مرضی سے نہ آذان بڑھائی، ہم نے اپنی مرضی سے نہ اقامت بڑھائی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ سورہ مائدہ میں حکم دے رہا ہے میری ولایت کا اعلان کرو، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی ہم ضد نہ کرتے، مگر آیت رکی نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تجھے علی سے دشمنی ہے تو جا خدا سے لڑ، کہ خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اچھا اسی دشمن علی نے بغض علی میں اور بات بھی کہہ دی۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں سے نکال دو، منع کر دو، ایک بات اس نے یہ کی۔ اور دوسری بات اس نے دشمن علی نے یہ کہی کہ پاکستان میں کیونکہ شیعہ کم ہیں تو پاکستان میں شیعوں کو عزاداری کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔
اچھا ایک سوال کا جواب دو. پہلی بات تو تم اپنے زیادہ ہونے پر غرور کر رہے ہو, تم اپنے زیادہ ہونے پر تکبر کر رہے ہو, تم اپنے زیادہ ہونے پر گھمنڈ کر رہے ہو. تم نے پھر قرآن نہیں پڑھا. قرآن خود کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ جاہل ہیں, اکثر لوگ بے عقل ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور, میرے بہت کم عباد ہیں, میرے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلی بات یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ہم اکثریت میں ہیں, شیعہ کم ہیں, تو اللہ خود قرآن پڑھو نا. مسئلہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو. قرآن میں اللہ کہہ رہے اکثر جاہل ہیں, اکثر جو ہیں احمق ہیں, اکثر بے عقل ہیں, لیکن کم ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن دوسری بات تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اکثریت میں ہیں, لیکن یاد رکھو, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پاکستان میں صرف شیعہ عزاداری نہیں کرتا. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ پاکستان میں صرف شیعہ عزاداری کرتا ہے؟ پاکستان میں سنی بھی عاشق حسین ہے, عزاداری کرتا ہے. پاکستان میں عیسائی بھی عاشق حسین ہے, عزاداری کرتا ہے. پاکستان میں حنفی بھی عزاداری کرتا ہے. پاکستان میں بریلوی بھی عزاداری کرتا ہے. پاکستان کا ہر سنی مسلمان عاشق حسین ہے. سارے پاکستانی عزاداری کرتے ہیں. تم سمجھ رہے ہو جلوسوں میں صرف شیعہ آتے ہیں, جلوس میں سنی بھائی بھی آتے ہیں. تم سمجھ رہے ہو ماتم صرف سنی کرتے ہیں, ماتم صرف شیعہ کرتے ہیں. ہم نے خود کئی سنیوں کو دیکھا جو ماتم کر رہے تھے. تم سمجھتے ہو صرف غم حسین میں صرف شیعہ روتے ہیں؟ ہم نے خود دیکھا کئی اہل سنت کے بھائی ہیں, یہاں حسین کا نام آیا وہ چیخ چیخ کے رونے لگے. تم کس بیس پہ کہہ رہے ہو شیعہ کم ہے؟ اگر شیعہ کم ہے تو حسینی کم نہیں ہے. اگر شیعہ اقلیت میں ہیں تو حسینی بہت زیادہ ہیں. شیعہ بھی حسینی ہے, سنی بھی حسینی ہے, بریلوی بھی حسینی. میں نے خود اس سال دیکھا, میں عاشور کے دن مجلس پڑھ رہا تھا, مصائب مولا حسین پڑھ رہا تھا. یہاں میں مصائب شروع کرنا میں نے شروع کیا, سنی بھائی تھا شیعوں سے زیادہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا. تم کس کو الگ کر رہے ہو؟ تم چاہ رہے ہو شیعہ سنی کو الگ کرو. نہیں, شیعہ سنی الگ نہیں ہوں گے, کیونکہ دونوں کے عشق میں کمی نہیں ہے. دونوں کے دل میں عشق رسول بھی ہے, اور جس کے دل میں عشق رسول ہو اس کے دل میں عشق نواسہ رسول بھی ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ یہ آیت 5ویں سورے کی 55ویں آیت ان ظالم دشمنوں کے منہ پہ تماچا ہے. اگر یہ قرآن کو پڑھیں, اگر یہ قرآن کو سمجھیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ علی ولی اللہ قرآن کا حکم ہے, خدا کا حکم ہے. مگر جیسے آپ نے سنا دشمنی تو ہے نا لوگوں کے دلوں میں مولا علی سے. کسی نے دشمنی علی میں اعتراض کر دیا. اچھا اعتراض کیا مولا علی پر, لیکن علی کی ذات دیکھیے کتنی عظیم ہے کہ اعتراض علی پہ کر رہا ہے, مگر اعتراض کرتے ہوئے بھی فضائل سنانے پر مجبور ہو رہا ہے. اعتراض کیا, کہا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت علی کی شان میں. ہاں علی کی شان میں, شیعہ بھی کہہ رہے ہیں, سنی بھی کہہ رہے ہیں. کئی کتابیں ہیں کہ جب مولا علی حالت رکوع میں تھے, جب فقیر آیا, جب سائل آیا, اس نے جب مانگا تو مولا علی نے اسے انگوٹھی دی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے فقیر کی آواز سن لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے فقیر کی آواز کو سن لیا؟ کیونکہ علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے, علی تو وہ نمازی تھے. ایک مرتبہ کسی جنگ میں علی مولا کے پاؤں کی ہڈی میں تیر لگا, اور تیر ایسا لگا کہ جا کر اٹک گیا. اصحاب نے نکالنا چاہا, اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اللہ کے رسول نے جب منع کیا, اصحاب نے پوچھا یا رسول خدا کیا تیر کو رہنے دیں؟ کہا تیر کو رہنے نہ دو تو پھر کیا کریں؟ کہا تیر کو اس وقت نکالو جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں. اب یہ فضائل نہیں سنا رہا وہ شخص اعتراض کر رہا ہے, وہ دشمنی میں اعتراض کر رہا ہے کہ علی تو وہ نمازی تھے کہ جب نماز پڑھتے تھے خیال کہیں نہیں جاتا تھا. جب نماز پڑھتے تھے علی اللہ سے گفتگو کرنے میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ہڈی سے, پاؤں کی ہڈی سے اگر تیر نکل جائے علی کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے مسکین کی آواز کیسے سنی؟ علی نے سائل کی آواز کیسے؟ آگے جانے سے پہلے ایک بریکٹ کھولوں. علی کے شیعوں, علی کے عاشقوں, بچپن سے کتنی مرتبہ یہ روایت سن چکے ہو تم لوگ؟ ذرا ایک سوال کا جواب دو, آج تک تم نے کتنی مرتبہ علی کی طرح نماز پڑھی ہے؟
ایک سوال ہے نا، بچپن سے یہ روایت بچپن سے سب سن چکے ہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں، مگر آج تک کتنی مرتبہ جب آپ نے اللہ اکبر کیا آپ کا خیال اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں گیا؟ ہمارا تو حال یہ، ایک صاحب نے بتایا کہ بھائی ہماری جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں، یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ چابی گاڑی کی کہاں پہ رکھی ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل دشمنی علی میں دشمن نے اعتراض کر لیا، کہا کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے فقیر کی آواز سنی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے سائل کی آواز سنی، کیونکہ وہ انکار کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ آیت علی کے بارے میں نہیں ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے۔ علی تو وہ نمازی، جب علی نماز پڑھتے تھے تو علی کے ہڈی سے، پاؤں کی ہڈی سے تیر نکلا جائے علی کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی، علی نے سائل کی آواز کیسے سنی؟ ہم کہتے ہیں اعتراض بعد میں کرو، پہلے روایت کو پورا تو پڑھو۔ روایت کہتی ہے فقیر تھا، سائل تھا، مسکین تھا، جب میرے مولا کے در پہ آیا، جب رسول کی مسجد پہ آیا، پہلی مرتبہ اس نے مسجد والوں سے مانگا، نہ علی نے سنا نہ علی نے دیا، پھر اس نے مسجد والوں سے مانگا، نہ علی نے سنا نہ علی نے دیا۔ جب وہ مسجد والوں سے مانگ مانگ کر تھک گیا تو اس نے خدا کو شکایت کی، خدایا تو شاہد رہنا میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، جب خدا کو یا علی، تم علی کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہو کہ علی نے آواز کیسے سنی؟ جا کے روایت پڑھو، روایت بتاتی ہے پہلے اس نے مسجد والوں سے مانگا، علی نے نہ سنا نہ دیا، پھر مسجد والوں سے مانگا، علی نے نہ سنا نہ دیا، مسجد والوں سے مانگ مانگ کر جب تھک گیا اس نے کہا خدایا تو شاہد رہنا میں تیرے نبی کی بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ یہاں خدا کو شکایت کی، وہاں علی نے سن لیا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، گویا اللہ نے کہا اے فقیر، اے سائل، ان بیچارے مسجد والوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر خیرات چاہیے تو ید اللہ سے لے لے، اگر خیرات چاہیے تو ید اللہ سے لے لے۔ لیکن آپ سن رہے ہیں دشمنی علی میں لوگ اندھے ہیں، اس پر بھی اعتراض کر دیا، کہا کہ بھائی تم کہتے ہو علی ید اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض کر رہے ہیں پھر علی پر، تم کہتے ہو علی لسان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو علی عین اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو علی اذن اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو علی وجہ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم جواب میں کہتے ہیں ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ لو۔ ابن ابی الحدید معتزلی تمہارے ہی عالم دین ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، کعبے کے قریب مولا علی کھڑے ہوئے تھے اور مولا طواف کر رہے تھے۔ یہاں طواف کے دوران مولا علی نے دیکھا ایک جوان نامحرم لڑکی کی طرف گھور گھور کے شہوت سے دیکھ رہا ہے۔ علی غیرت اللہ ہیں، علی جلال میں آئے، علی نے اس گنہگار جوان کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ جوان روتا چیختا ہوا عمر کے پاس آیا، دوسرے خلیفے کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا اے خلیفے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر۔ خلیفے نے کہا کیا فیصلہ کروں؟ ذرا صبر کرو، علی کو آنے دو۔ تاریخ میں موجود ہے کہ اب میرے مولا علی آئے، اب دوسرے خلیفے نے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی یہ جوان شکایت کر رہا ہے، یہ جوان کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے، یہ جوان کہہ رہا ہے آپ نے اس کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، مولا علی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے تماچا مارا۔ اب کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کہتا ہے اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے مارا۔ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، کوئی اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، مسلمان ہمارے بھائیوں کا دوسرا خلیفہ کہہ رہا ہے میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں، تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے مارا، اب ہم پہ اعتراض نہ کرنا ہم علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں، اگر ہمت ہے تو اپنے بزرگوں پہ اعتراض کرو۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وعجل فرجم، دشمنی علی میں نے کہا یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں دشمنی علی آ گئی ہے اور وہ نسلاً در نسل وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں، مگر دشمن علی آپ نے سنا، دشمن علی اللہ کو اچھا نہیں لگتا، دشمن علی اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے دشمن علی ڈر کے رہو کہیں پھر اللہ تجھ پہ پتھر کا عذاب نازل نہ کر دے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ محمد وعجل فرجهم، تو خدا نے بتا دیا، خدا نے بتا دیا کس کس کی ولایت کو مانے۔ گفتگو واپس چلے اسی طرف جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اگر تکلیف سے نجات چاہتے ہو، اگر ظلمات سے، اندھیرے سے، ڈارکنس سے نجات چاہتے ہو تو کیا کرو، اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ اللہ کو بھی مانو ورسولہ، نبی کو بھی مانو، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے علی کو بھی مانو۔ لیکن اب گفتگو کل والی، مانتے تو ہم زبان سے بہت ہیں، ماشاءاللہ زبان سے جتنے شیعہ ہیں، جتنے سنی ہیں، سب مولا علی کو مانتے ہیں۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں، کوئی سنی بھائی ایسا نہیں جو زبان سے کہے ہم علی کو نہیں مانتے، زبان سے تو سب مانتے ہیں، مگر ماننا کیسا ہے؟ کل آپ نے سنا 50-50 والا کام نہیں چلے گا۔ ہم کس انداز سے مانتے ہیں؟ ہم اس انداز سے مانتے ہیں کہ 10% مولا کی اطاعت کر لی، 90% دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر مولا کو صحیح 100% مانو گے، یعنی 100% اطاعت کرو گے، تب تمہیں مشکل سے نجات ملے گی۔ یہ 50%، 20%، 30% سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری زندگی کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی خوش کریں، اس کو بھی خوش۔ البتہ میں یہ بات بھی کہتا چلوں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا صاحب نے یہ عجیب غریب پیغام دیا کہ سب سے لڑتے رہو، میں کوئی لڑائی کا پیغام نہیں دے رہا۔ حدیث ہے، روایت ہے کہ مومنین کو خوش کرو، انسانوں کو خوش کرو، بلکہ حیوانوں کو خوش کرو، بلکہ درختوں کو خوش کرو۔ حدیث ہے، روایات ہیں کہ مومن بھائی کو خوش کرو، بہت ثواب ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو اگر مشکل میں ہے تو اس کو خوش کرو، مشکل سے نکالو۔ اسی طرح کوئی حیوان ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے کھانا دو، اسے خوش کرو۔ اسی طرح کوئی درخت ہے، اسے پانی دو، اسے خوش کرو، سب کو خوش کرو۔ اور بلکہ روایات میں ہے کہ مرد اپنی بیوی کو خوش کرو، اتنی عبادت ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو خوش کرو، اپنی بیٹی کو خوش کرو، اپنے بیٹے کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ کئی حدیثیں، کئی روایات ہیں، مگر یاد رکھنا جہاں تمہارے دوست کی خوشی، جہاں تمہارے بھائی کی خوشی میں، جہاں تمہاری بیوی کی خوشی میں، جہاں تمہارے بچے کی خوشی میں، جہاں تمہارے ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی ناخوشی ہے، وہاں بچے کو خوش نہیں کرنا، وہاں بیوی کو خوش نہیں کرنا، وہاں خدا کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کو راضی رکھو، دوست کو راضی رکھو، اسی طرح ماں باپ کو راضی رکھو، بچوں کو راضی رکھو، پڑوسیوں کو خوش رکھو، مگر یہ دیکھنا خوشی کا معیار یہ ہو کہ خدا خوش ہو رہا ہے اس کام سے، نبی خوش ہو رہے ہیں اس کام سے، علی خوش ہو رہے ہیں اس کام سے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں، بیوی خوش ہو رہی ہے چاہے وہ حرام کام کہہ رہی ہے مان لیتے ہیں، بچہ خوش ہو رہا ہے چاہے وہ رشوت لینے کے لیے ہمیں مجبور کر رہا ہے مگر ہم مان لیتے ہیں، دوست خوش ہو رہا ہے چاہے اس دوست کی خوشی میں نماز قضا ہو رہی ہے اس کو خوش کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ بالکل خوش کیجئے دوست کو، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو خوش کیجئے، بلکہ جیسے میں نے کہا بہت ثواب ہے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، مگر یاد رکھیے پہلا معیار یہ ہو جب ان کی خوشی اور اللہ نبی علی کی خوشی ٹکرا رہی ہے تو میں نے اللہ نبی علی کی خوشی کو خوش رکھنا ہے، نہ یہ کہ اپنی بیوی بچوں کی خاطر اللہ نبی علی کو ناراض کروں۔ میں نے پہلے اللہ کو خوش کرنا ہے، پہلے نبی کو خوش کرنا، پہلے علی کو خوش کرنا۔ اچھا، اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، جب آپ اللہ نبی علی کو خوش کریں گے نا، ان کی خوشی کی وجہ سے آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی خوش ہو جائے گی،
کیونکہ نہ اللہ کہتا ہے بیوی سے لڑو، نہ نبی کہتا ہے بیوی پر سختی کرو، نہ مولا علی کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اچھا نہ چلو، بلکہ اللہ بھی کہہ رہا ہے بیوی سے پیار کرو، نبی بھی کہہ رہا ہے بیوی سے پیار کرو، علی مولا بھی کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی خدمت کرو۔ ایک عجیب و غریب روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول نے دیکھا مولا علی بیوی زہرا کی مدد کر رہے ہیں اور عمل سے بتا رہے ہیں آپ بھی گھر میں اپنی بیویوں کی مدد کیجئے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جو نظر آیا بیوی کی خاطر، بیوی کہتی ہے میں شادی میں جانا چاہتی ہوں، وہاں پر مکس شادی ہے، میک اپ کر کے بھی جاؤں گی۔ اب بیوی جب اصرار کرتی ہے تو میاں کہتا ہے اگر بیوی کو منع کروں تو بیوی ناراض ہو جائے گی، مگر جب یہ مرد اپنی بیوی کو ایسی شادی میں جانے کی اجازت دے رہا ہے جہاں پر مکس شادی ہو رہی ہے، یا جہاں پر یہ میک اپ کر کے جا رہی ہے اور وہاں پر نامحرم آ رہے ہیں، یا نامحرم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یا نامحرم فوٹو نکال رہے ہیں، تو یہ شخص اپنے اس عمل سے خدا کو بھی ناراض کر رہا ہے، نبی کو بھی ناراض کر رہا ہے، علی کو بھی ناراض کر، اور نقصان بھی خود اس کا ہی ہوگا۔ اسی کی بیوی کی ویڈیوز اور تصویریں نکال کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں آج کل یہ بنا دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، تو اسی کی بیوی بیٹی کی تصویریں پوری دنیا میں پھرتی رہیں گی، یعنی نقصان تمہارا ہے اگر تم علی کی اطاعت نہیں کرو گے، لیکن اگر تم علی کی اطاعت کرو، علی مولا نے کہا غیرت مند مرد جو ہے کبھی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، ایسی جگہ پر نہیں بھیجتا جہاں گناہ ہے، میک اپ کر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ علی کی اطاعت کریں گے، اگر نبی کی اطاعت کریں گے تو مشکل آپ کی ختم ہوگی، اگر چاہتے ہو مشکلات ختم ہوں تو در علی پہ آ جاؤ۔ اور ہم نے ایک مشکل پر گفتگو کا وعدہ کیا کہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ ان 5 دنوں میں گفتگو کریں گے، وہ ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ بڑا خطرناک ہے، یہی نفس امارہ زندگیوں کو تباہ کرتا ہے، یہی نفس امارہ ذلیل و خوار کرتا ہے، یہی نفس امارہ آپ کی تمام دنیا کی خوشیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو نفس امارہ سے جنگ جہاد اکبر ہے۔ ایک شخص تھا جنگ سے واپس آ رہا تھا، خون بہ رہا ہے پورے بدن سے، زخمی ہے، اللہ کے رسول نے کہا مرحبا تو جہاد اصغر کر کے آ رہا ہے، ابھی تم نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا یا رسول خدا میں اپنی جان دینے گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آیا ہوں، بدن سے خون بہ رہا ہے، اگر یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑائی ہے، اپنا نفس جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اپنا نفس جو تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اپنا نفس نفس امارہ جو تمہیں حرام پیسے کی طرف لے جاتا ہے۔ قاضی شرح کون تھا؟ قاضی شرح وہ تھا جب اس کے پاس یزیدی فوجی آئے اور انہوں نے کہا لکھ دے کہ حسین واجب القتل ہے، قاضی تھا نا، تو اس نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کے اپنی پیشانی پہ مارا، ارے کمبختوں میں کیسے لکھوں حسین واجب القتل ہے، زہرا کا لال ہے، نبی کا نواسہ ہے؟ تو نفس امارہ آ گیا، یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، یہ پیسے ہم کسی اور قاضی کو دے دیں گے، کوئی اور لکھ دے گا۔ اب نفس امارہ آ گیا، اندر بیٹھا ہوا تھا، ایکٹیو ہو گیا۔ نفس امارہ نے کہا ارے یہ تو حسین کو ویسے ہی قتل کرے گا یزید، تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ یہ پیسے تمہیں نہیں ملیں گے، یہ پیسے کسی اور کو چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ رشوت لیجئے فلاں غلط کام کے لیے سائن کر لیجئے، تو وہ بیچارہ شخص یہی سوچتا ہے نا کہ بھائی سائن میں نہ کروں تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام تو کروا لے گا، میرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ پیسے میرے جیب میں نہیں آئیں گے۔ یہ نفس امارہ ہے، لیکن اے انسان روح کی آواز آتی ہے۔ قاضی شرح کی روح نے کہا ارے قاضی شرح ایک سگنیچر کی وجہ سے چاہے تمہیں 10 کروڑ مل جائیں مگر یہ 10 کروڑ دنیا میں رہ جائیں گے، آخر تو نے مرنا ہے، اگر تو نے لکھ دیا حسین واجب القتل ہے کل رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر یہ نفس کی بات سن گیا، تباہی کی طرف گیا۔ ظاہراً پیسے ملے، ظاہراً لگژری لائف ملی، ظاہراً بڑا گھر ملا، ظاہراً بڑی چیزیں ملی، مگر کتنے سال کے لیے؟ ہم اور آپ کتنے سال رہیں گے؟ 5 سال اور 10 سال اور 30 سال اور بھائی کتنے سال؟ 50 سال اور زیادہ سے زیادہ عمریں کتنی ہیں؟ 100 سال، 60-70 سال کے بعد تو بندہ خدا چلنے میں بھی بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا اور اس کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی 60-70 سال زندگی کی خاطر ہم آ کے ایسا کام کر لیتے ہیں، نعوذم باللہ کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی بزنس میں خیانت کرتا ہے، کوئی حرام کرتا ہے،
تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر نفس امارہ کی آواز جو سنتا ہے وہی تباہی کی طرف جاتا ہے. مگر تاریخ نے ایک اور شخص بھی بتایا جس کا نام حضرت حر علیہ السلام ہے. اچھا, حر کی زندگی ہم بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں کہ حر نے توبہ کی, حر حسینی بن گیا, علیہ السلام بن گیا. نہیں, اتنا آسان پروسیس بھی نہیں تھا. تھوڑی دیر تصور کیجئے, آپ بلینر ہیں, جتنے بیٹھے ہوئے آپ کھرب پتی ہیں, کوئٹہ کے کھرب پتی لوگ ابھی آپ یہاں میرے سامنے بھی. تھوڑی دیر تصور کیجئے, بڑے بڑے بنگلوز, بڑے بڑے گھر, سوئٹزرلینڈ میں آپ کے ولاز, لنڈن میں آپ کے گھر. ویسے ہوتے تو نواز شریف کے علاوہ کسی کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں, مگر تھوڑی دیر تصور کیجئے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اچانک آپ کو بتائے گا یہ سب چھوڑو, یہ سب یزیدی مال ہے, یہ سب یزیدیت ہے, یہ سب یزید کا مال ہے, چھوڑ دو. اگر تمہیں حسین کی طرف آنا ہے, بڑے بڑے گھر چھوڑ دو, بڑے بڑے ویلاس چھوڑ دو, بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ دو, یہ جو مزے مزے کے کھانے کھاتے ہو ان سب کو کھانا چھوڑ دو. اب یہ سوچئے کیا آسان منزل ہے کہ آپ اچانک سے چھوڑ سکتے ہیں. مگر حر نے اچانک سے چھوڑ دیا. پوری رات سوچ, یہاں نفس کی آواز آ رہی, نفس امارہ کہہ رہا ہے حور حسین کے پاس پیاس ہے, حور حسین کے پاس بھوک ہے, حور حسین کے پاس قتل ہے, حور حسین کے پاس جائے گا یہ ساری چیزیں لے لی جائیں گی, یہ گھر چلا جائے گا, یہ پیسہ چلا جائے گا, یہ دنیا چلی جائے گی, یہ لگژری لائف چلی جائے گی, قتل ہو جائے گا, مارا جائے گا. آج یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حق کی بات جب کوئی کہنا چاہتا ہے کیا یہ خیال ذہن میں آتا ہے یا نہیں؟ جب آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں, جب آپ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں, نفس امارہ آ کے کہتا ہے یا نہیں, ارے چھوڑ دو چھوڑ دو, اگر یہ کام کرو گے تو بھائی مشکلات ہوں گی, امر بالمعروف کو چھوڑ دو. ارے حسین نے قربانی دی امر بالمعروف کے لیے, مگر آج ہم کہتے چھوڑ دو, نقصان ہو جائے گا. بس یہی نفس امارہ کا خیال حر کے پاس آیا, حر چھوڑ دے, نقصان ہو جائے گا, حسین کے پاس نہ جانا, حسینی نہ بننا. مگر روح کی آواز آئی, اے حر کتنے سال دنیا میں رہو گے, اے حر آخر تو مرنا ہے, اے حر جب مرو گے 70 سال کے بعد وہ ابدی زندگی ہے, یہ دنیا 70 سال ہے, وہ والآخرۃ خیر و ابقا, وہ ابدی حیات ہے, وہ ابدی زندگی ہے. تو 70 سال کی خاطر ابدی زندگی تباہ کرنا چاہے. کہا میں یہ نہیں کر سکتا. پھر روح نے کہا, اے حر کیا تو بھول گیا جب حسین نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے تو چپ ہو گیا, اور تو نے کہا حسین میں تیری ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اے حر جس کی ماں کو تو کچھ نہ کہہ سکا اس کو تو شہید کرے گا, جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ اس کے نواسے کو تو شہید کرے گا. حر نے روح کی آواز سنی, نفس کو شکست دی. تو حر علیہ السلام, آسان پروسیس نہیں تھا, بہت مشکل پروسیس تھا, اور حر بھی کوئی معمولی گنہگار نہیں تھا. کیا ہم میں سے کوئی ہے جو بی بی زینب کو جس نے رلایا ہو؟ عام طور پر تو نہیں ہے, البتہ کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے بیوی کو دکھ ہم دیتے ہیں نعوذ باللہ, لیکن ظاہراً ہم لوگوں نے بی بی زینب کو نہیں رلایا. حر وہ تھا جس نے جب راستہ روکا تو بیویوں نے گریہ کیا. اچھا یہ بتائیں کیا ہم میں کوئی ہے جو بی بی سکینہ کی یتیمی کا سبب ہو؟ ہرگز نہیں. مگر حر نے راستہ روکا, مولا نے کہا ہمیں جانے دو, حر نے راستہ روکا, سکینہ کی یتیمی کا سبب ہے حر, اتنا بڑا گنہگار. مگر جب اس نے نفس کو شکست دی, جب نفس کو شکست دی, اتنا عظیم بن گیا, اتنا عظیم بن گیا کہ علیہ السلام بن گیا. نہ صرف یہ بلکہ یہ معجزہ سنیے, حضرت حر کا معجزہ, حضرت حر علیہ السلام کا معجزہ. ایک عالم دین کہتے ہیں دیکھیے کتنی طاقت ملتی ہے انسان کو, یہ آپ کو بھی مل سکتی ہے جب انسان نفس کو شکست دے. ابھی آپ نے سنا قاضی شرح ذلیل ہو گیا, عمر ابن سعد ریاست طلبی کی خاطر, نفس کی اطاعت کی خاطر ذلیل ہو گیا, شمر پیسے کی لالچ کی خاطر ذلیل ہو گیا. یہ سب وہ تھے جنہوں نے نفس کی بات سنی, مگر حر وہ تھا جس نے نفس کو شکست دی. اللہ نے کیا مقام دیا. ایک عالم دین کہتے ہیں میں بہت بیمار تھا, بہت بیمار تھا, میرے دوستوں نے کہا ہم تمہیں حضرت حر کے حرم میں چھوڑتے ہیں, ہم تمہیں حضرت حر کے حرم میں چھوڑتے ہیں. یہ عالم کہتے ہیں میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا حضرت حر کے حرم میں. تھوڑی دیر گزری, میں نے دیکھا ایک خاتون آئی, ایک مومنہ خاتون چادر میں, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی گود میں تھی جو فالج تھا, بچی کو پیرالائز بچی تھی. یہ خاتون آتی ہے, مومنہ حضرت حر کی زری کی طرف دیکھیے انسان جب نفس کو شکست دے اللہ کتنی طاقت دیتا ہے اسے. یہ مومنہ آئی حضرت حر کی زری کے سامنے, اور اس مومنہ نے 3 مرتبہ ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین. کیا مطلب کہ اے حسین کو خوش کرنے والے,
جب حر نے توبہ کی, جب حر نے نفس کو شکست دی, حسین خوش ہو گئے. جب ہم بھی توبہ کرتے ہیں حسین خوش ہوتے ہیں. آئیے مولا حسین کو خوش کریں. اے حسین کو خوش کرنے والے حر, تجھے تیرے مولا حسین کا واسطہ میری بچی کو بھی شفا دے, مجھے بھی خوش کر دے. صرف 3 مرتبہ اس مومنہ نے یہ جملہ کہا. یہ عالم دین کہتے ہیں یہاں میں نے دیکھا بچی گود سے کودی, فالج تھا بچی کو, پیرالائز تھی اور چلنے لگی. عالم دین کہتے ہیں مجھے بھی ہمت ہوئی, میں بھی آگے گیا, میں نے بھی کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین. اے حسین کو خوش کرنے والے مجھے بھی خوش کر دے, مجھے بھی شفا دے دے. یہ عالم کہتے ہیں میں نے بھی 3 مرتبہ یہ جملہ کہا, حضرت حر نے مجھے شفا دے دی. کوئی امام زیادہ نہیں ہے, کوئی سید زیادہ نہیں ہے, کوئی نبی زیادہ نہیں ہے. یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا, مگر جب توبہ کی, جب نفس کو شکست دی, جب روح کی بات سنی, جب مولا حسین کی عمل سے اطاعت کی, اتنی طاقت مل گئی, آج بیماروں کو شفا دے رہا ہے. یہ طاقت آپ کو بھی مل سکتی ہے, مگر کب؟ جب آپ نفس کو شکست دیں گے, جب آپ 100% مولا کی اطاعت. خدا کی قسم اگر آپ مولا کی 100% اطاعت کریں نا, میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, بچے آپ کی بات سنیں گے, اطاعت کریں گے, عزت کریں گے, معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی, مالی لحاظ سے بھی آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے. کیوں؟ کب؟ جب آپ 100% مولا کی بات سنیں. کل میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا, بڑا کمال کا نسخہ تھا, مجھے نہیں معلوم کس کس نے اس پہ عمل کیا. آج میں آپ کو 3 ویکسینوں کا وعدہ کر چکا ہوں. 3 ویکسینیں آپ کو سناؤں, مگر کوشش کیجئے کہ عمل کیجئے, کیونکہ یہ 3 ویکسینیں میری نہیں ہیں. ابھی میں نے کیا کہا, 100% مولا کی اطاعت کرو. یہ تینوں ویکسینیں امام کی ہیں, 3 اماموں کی 3 ویکسینیں, کمال کی ویکسینیں ہیں. آج کا سمجھیے یہ نسخہ, بلکہ ایک نسخہ میں بتا چکا ہوں, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کا الحسین, حضرت حر سے توسل. اور دوسرا نسخہ, آپ جانتے ہیں ویکسین کے معاملے میں سب پریشان ہیں کہ بھائی یہ ویکسین لگائیں, وہ ویکسین لگائیں, پریشانی کا عالم ہے, کون سی ویکسین لگائیں. البتہ میں ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ بھائی آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, اور ہم نے یہ ٹرائی کیا, اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں 50 یا 100 روپے کی دوائی فری لینا چاہیں, بولے بھائی صاحب پیسہ نہیں, یہ دوائی فری میں دے دو, تو گورنمنٹ ہاسپٹل والے بھی 100 روپے کی دوائی آپ کو فری میں نہیں دیتے. عجیب بات ہے, جہاں گورنمنٹ والے 100 روپے کی دوائی مجھے فری میں نہیں دے رہے, وہاں 6000 کی ویکسین زبردستی لگا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی یہ گورنمنٹ ایسا کام کیوں کر رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لوگوں سے محبت ہے, عوام سے محبت ہے, اسی لیے جو ہے گورنمنٹ ایسا کام کر رہی ہے. تو کسی اور صاحب نے کہا بھائی گورنمنٹ کو عوام سے محبت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کو عوام سے محبت ہوتی, یہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بند ہو جاتی. اگر گورنمنٹ کو پاکستانی عوام سے محبت ہوتی تو اتنی ساری جو مشکلات عوام کے لیے ہیں ان کو پہلے ختم کرتی. یہ تو کنفرم ہے کہ گورنمنٹ کو عوام سے محبت نہیں ہے. البتہ میں ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا, میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو زبردستی ویکسین لگا رہے ہیں, ایک صاحب نے کہا اگر گورنمنٹ کو عوام سے محبت ہوتی تو گورنمنٹ ہرگز یہ نہ کہتی تمہاری تنخواہ بند کر دیں گے, تم بھوکے رہو, جب تک ہماری بات نہیں سنتے تب تک بھوکے رہو. اگر محبت ہوتی تو اپنے عوام کو بھوکا نہ رکھتی. باہر کے میں ویکسین کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا, صرف ویسے ہی آپ کو 3 ویکسینیں مولا کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگ انگریزوں کی ویکسین کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں, یہ مولا کی 3 ویکسین بھی لگا لیجئے. لیکن جیسے میں نے کہا 100%, ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ نسخے جو ہیں نا نامحرم کو نہ دیا کرو. ہم نے پوچھا کیا مطلب, یعنی خواتین کو نہ دے. کہا نہیں, کبھی کبھی مرد بھی نامحرم ہوتے. میں نے کہا کیا مطلب, کہا وہ مرد جو نسخہ سنتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا وہ نامحرم ہے. لیکن ہم کیونکہ مجلس میں دیکھتے ہیں اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں تو 5 لوگ تو عمل کر لیتے ہیں, ان 5 لوگوں کے صدقے جو ہے تمام عوام ماشاءاللہ یہ نسخے سن لیتی ہے. لیکن کوشش کیجیے اگر کامیابی چاہتے ہیں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, یہ جو ویکسینیں آپ لگا رہے ہیں یا جس نے لگائی ہے, ایک ملک کی رپورٹ ہے, ویکسین کا 1 ڈوز لگانے کے بعد 7000 لوگ مرے اور 2 ڈوز لگانے کے بعد 3000 لوگ مرے کورونا سے. تو یہ ویکسین آپ کو, اب میں ویکسین کے خلاف بول نہیں رہا لیکن ویسے ہی بتا رہا ہوں, یہ ویکسین آپ کو امیون کتنا کرتی ہے وہ خود آپ بہتر جانتے ہیں. اگر حقیقتاً ویکسین آپ کو امیون کرتی ہے تو ویکسین لگانے کے باوجود جب آپ فوراً کسی ملک میں ٹریول کے لیے جاتے ہیں پھر بھی PCR کیوں مانگتے ہیں؟ ہاں بھائی ایک سوال ہے, میں ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا, صلوات پڑھیے نا.
اب سنیے، 3 ویکسینیں 3 اماموں کی. پہلی ویکسین کن کی ہے؟ 7ویں سرکار کی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. کمال کی ویکسین ہے. مولا کی طبیعت ناساز ہو گئی، ڈاکٹر حضرات آ گئے، مولا یہ دوائی کھائیے، مولا یہ دوائی کھائیے. مولا نے کہا ان سب کو ہٹا دو، میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، اگر اس ویکسین کو تم ہر 10 دن میں ایک بار لگاؤ گے تو کبھی مریض نہیں رہو گے. بسم اللہ. مولا کیا ہے؟ اب مولا نے 2 نسخے بتائے، ایک گرمیوں کے لیے، ایک سردیوں. اچھا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو میں آپ کو گرمیوں کا نسخہ دیتا ہوں. بہت آسان نسخہ ہے. 3 چیزیں ہیں، ایک ہے گڑ، ایک ہے سونف اور ایک ہے حلیلہ سیاہ. ان تینوں کو کسی بھی پنساری سے آپ خرید لیں. یہ امام موسیٰ کاظم کی ویکسین ہے. آپ سیم مقدار میں الگ الگ ان کو کوٹیں حمام دستے میں. مثلا 100 گرام سونف لے لیا، 100 گرام گڑ لے لیا اصلی والا گڑ، اور 100 گرام حلیلہ سیاہ لے لیا. ان کو الگ الگ کوٹیں، پھر ان کو مکس کریں اور ہر 10 دن میں ایک مرتبہ کھائیں. آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. کیونکہ کورونا جو ہے دنیا کا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس انداز میں جھوٹ ہے، یہ نہیں کہ بیماری نہیں، بیماری ہے، جتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں اتنی خطرناک نہیں. کورونا میں اکثر بیچارے وہ مر رہے ہیں جو ڈرپوک ہیں. ابھی 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے، ایک جوان تھا بالکل، اسے جیسے پتا چلا اس کا پوزیٹو آیا ہے کورونا، وہیں پہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا. کتنے بیچارے ایسے مر جاتے ہیں. بہر کے ہم کورونا کے بھی خلاف نہیں بول رہے، ہاں بھائی، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں، اب مولا کی ویکسین کمال کی ویکسین، گرمیوں کا نسخہ، حلیلہ سیاہ، گڑ اور سونف، الگ الگ ان کو سیم مقدار میں کوٹیے اور مکس کیجئے اور کھائیے. سردیوں کا نسخہ الگ ہے، یہ گرمیوں کا نسخہ ہے، اور ہر 10 دن میں ایک مرتبہ کھائیے. اگر نزلہ زکام ہو گیا 3 دن کھائیے، پھر ہر 10 دن میں ایک مرتبہ. اگر کورونا ہو گیا تو ہر دن ایک مرتبہ کھائیے. الحمدللہ کتنے لوگوں کو خطرناک کورونا ہو گیا تھا، اسی دوائے امام موسیٰ کاظم، اسی امام موسیٰ کاظم کی ویکسین سے انہیں شفا ملی. اب اور آگے بڑھیں. دوسری ویکسین، کمال کی ویکسین، پاورفل ویکسین. کن کی ویکسین؟ یہ بھی امام کی ویکسین. یہ ہے 5ویں امام کی ویکسین. وہ کون سی تھی؟ 7ویں امام کی ویکسین، اور یہ 5ویں امام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عراق میں ایک مرتبہ حقیقی وبا آئی. جیسے میں نے کہا کورونا تو صرف ایک دھوکہ ہے. اچھا میں کورونا کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن صرف اتنا بتا دوں، جو بھی کورونا کے خلاف کوئی بات پروف کے ساتھ یوٹیوب پہ رکھتا ہے، یوٹیوب اسے مٹا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. میں تو کورونا کے خلاف نہیں بول رہا. باہر کے 5ویں سرکار کی کمال کی ویکسین. عراق میں حقیقی وبا آ گئی، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا، ہر گھر سے حقیقت میں جنازہ نکل رہا تھا. کورونا کی طرح نہیں کہ لوگوں کو مار کے کورونا کی لسٹ میں ڈال رہے تھے، نہیں، حقیقت میں ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا. لوگ پریشان آ گئے علماء کے پاس. کہا کیا کریں، کوئی نسخہ بتائیے، اس وبا سے کیسے بچیں. تو اس زمانے کے عالم دین نے کہا اگر اس خطرناک وبا سے بچنا چاہتے ہو، ایک ویکسین ہے امام باقر علیہ السلام کی، وہ لگا لو. اب شیعوں نے وہ ویکسین لگائی تو شیعہ گھر سے کوئی جنازہ نہیں نکلا. اہل سنت بھی ساتھ رہتے تھے، سنی بھائی سے. انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا ویکسین لگائی ہے جو تم نہیں مر رہے، ہم مر رہے ہیں. تو شیعوں نے کہا ہم نے اپنے 5ویں امام کی ویکسین لگائی ہے، اگر تم چاہو تو تم بھی لگا سکتے ہو. پھر سنیوں نے وہی ویکسین لگائی تو سنی بھی بچ گئے. اب وہ ویکسین آپ بھی لگا کے آئیے گا. اچھا اب ایک ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ جتنے مومنین ہیں اگر آپ سب کل آئیں گے یہ ویکسین لگا کے آئیے گا. البتہ میں گورنمنٹ کی طرح سختی نہیں کروں گا کہ اگر لگا کے نہیں آؤ گے تو پھر کیا نام ہے فلائٹ نہیں جا سکتے، امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے. نہیں، جس کی مرضی لگائیں. لیکن ایک کام میں کروں گا، میں ہاتھ اٹھواؤں گا کہ بھائی جس نے یہ ویکسین لگائی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، تاکہ مجھے اندازہ ہو نا کہ آپ کتنا % مولا کی اطاعت کرتے ہیں. مجھے تو علم غیب نہیں ہے نا، اتنے سارے لوگ بیٹھے، مجھے کیسے پتا چلے گا انہوں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں. البتہ اگر نہیں بھی لگائی تو پریشان نہیں ہوئیے گا، میں تنخواہ شنخواہ بند نہیں کروں گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد و 5ویں امام کی ویکسین شیعہ نے بھی لگائی، بچ گیا. سنی نے بھی اپنے سنی بھائیوں کو جا کے بتائیے کہ یہ ویکسین تم بھی لگاؤ. اہل بیت کا در وہ در ہے جو شیعہ کو بھی دیتا ہے، سنی کو بھی دیتا ہے. یہی تو ہمارا فخر ہے، ہمارے مولا سب کو دیتے ہیں. اور وہ ویکسین کیا ہے؟ کل آپ سب لگا کے آئیے گا، میں ہاتھ اٹھواؤں گا. وہ ویکسین ہے زیارت عاشورہ.
زیارت عاشورہ 5ویں سرکار کی ویکسی، اور زیارت عاشورہ یہ وہ دعا ہے جس کی مختلف سندیں ہیں. ایک سند یہ ہے کہ امام باقر فرماتے میں نے بابا سے، میرے بابا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے خدا سے سنا. یعنی حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ کی ایک سند، آپ جا کے دیکھ لیں. مگر افسوس سے پچھلے سال سے جب سے کورونا آیا پاکستان گورنمنٹ نے اس کو بھی منع کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. آپ اپنے سنی بھائیوں کو ایک جملہ ضرور کہیے گا اور اس جملے پہ غور کیجئے گا. اپنے بھائیوں کو کہیے گا اگر تمہیں اپنے پیاروں سے پیار ہے بعض لوگوں کا پیار چھوڑو اور زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو. مجھے نہیں معلوم کس نے یہ جملہ لیا، جس نے جملہ لیا اس کے مزے، جس نے نہیں لیا وہ بھی خوشی خوشی بیٹھا رہے کہ بھائی آپ کو اگر اپنے پیاروں سے پیار ہے بعض لوگوں کا پیار چھوڑو، اپنے پیاروں کو بچاؤ اور زیارت عاشورہ پڑھو. خدا کی قسم اس سے نجات ملے گی. اور تیسری ویکسین جو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات نہ پڑھے. محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں. میں نے کہا بلند ترین صلوات نہ پڑھے. آپ لوگوں نے نہ پڑھے نہیں سنا. اب انشاءاللہ یہ ویکسین کل میں آپ کو سناتا ہوں. اب بلند ترین صلوات پڑھیے. و آل محمد. آئیے اطاعت کریں اہل بیت کی 100%. نفس کو شکست دیں. نفس کو جب آپ شکست دیں گے 100% اطاعت کریں گے مشکلات سے نجات ملے گی. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں ہم نے دیکھا انگریز تھے، غیر مسلمان تھے، جب انہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت کی اطاعت شروع کی تو ان کی زندگیاں بدلنے لگی، یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، شیعہ بھی ہو گئے. ہم تو شیعہ ہیں لیکن جیسے میں نے کہا علی کا شیعہ کون ہے؟ زباں کے ساتھ علی مولا، علی مولا. ہمارے دل میں مولا کا عشق ہے یا نہیں؟ ہر شیعہ کہے گا عشق ہے، لیکن عشق کون سا سچا پکا ہے؟ حقیقی عشق وہ ہے جس میں اطاعت ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں عشق آ جائے کسی کا، انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، جب انسان کسی کا عاشق ہو جائے تو عاشق معشوق کی اطاعت کرتا ہے. جوان عشق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگ بھی جوانی میں کبھی جوان تھے، وہ کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، بوڑھے بھی کبھی جوان تھے. تو بوڑھوں کو بھی یہ عشق کا مزہ جوانی میں مل چکا ہے. جب عشق دل میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں اپنے معشوق کی. میں کہہ رہا ہوں یا علی میں آپ کا عاشق ہوں، یا حسین میں آپ کا عاشق ہوں. اور جب مولا کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو، ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. نہیں نہیں، یہ عشق نہیں ہے. خدا کی قسم یہ عشق نہیں. آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے عاشق ہو. عشق کیا ہے؟ عشق میں عاشق معشوق کا دل نہیں دکھاتا ہے نا ایسا. جب آپ کو کسی سے عشق ہو، بیوی سے، بچے سے، ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے عشق ہو، عاشق معشوق کا دل نہیں دکھاتا. اگر تمہیں مولا حسین سے عشق ہے تو گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ سے مولا حسین کا دل دکھتا ہے. اگر عشق حقیقی ہے، عاشق کبھی معشوق کا دل نہیں دکھاتا. لوگوں اگر تمہارے دلوں میں حسین کا عشق ہے، آنکھوں سے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہو حسین کا دل دکھتا ہے. عاشق کبھی معشوق کا دل نہیں دکھاتا. کیا مطلب؟ اگر تمہارے دل میں حسین کا عشق ہے، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، گالی نہ دینا، کیونکہ تمہارے گناہ سے حسین کا دل دکھتا ہے. کیوں؟
کیونکہ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ مولا فرماتے تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ مولا علی اکبر کو قربان کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تاکہ نانا کی امت گناہ کرنا چھوڑ دے۔ مولا علی اصغر قربان کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ نانا کی امت نیک نمازی بن جائے۔ اتنی قربانیاں حسین نے دی تاکہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ اب اگر ہم گناہ کریں گے حسین کا دل دکھے گا۔ خدا را جس کے دل میں حقیقی عشق حسین ہے، آج قسم کھاؤ اگر آج تک میں نے گناہ کیا، آج کے بعد گناہ چھوڑ دوں گا۔ جب بھی نفس امارہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے نا، تھوڑی دیر گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو، اگر قیامت کے دن حسین کی ننھی بچی مجھ سے آپ سے پوچھ لے، مومن میں نے قدم قدم پہ تماچے کھائے تھے تاکہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے، مگر پھر بھی تو نے گناہ کیوں کیا؟ کیا جواب دو گے بی بی سکینہ کو؟ اگر بی بی سکینہ کسی مومنہ کو روک کر کہ مومنہ میری پھپھی زینب نے قدم قدم پہ رو رو کر چادر مانگی، مگر پھر بھی تو بے حجاب کیوں پھرتی؟ مومنہ کیا جواب دو گی جو بے حجاب پھرتی ہو؟ آج آئیے وعدہ کریں، خدایا ہمیں حر کی طرح پاک کر دے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم بھی حسین کو خوش کریں گے، آج کے بعد ہم حسین کا دل نہیں دکھائیں گے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں، اور بلند آواز سے السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ سب آنکھوں کو بند کرو، نہ شرماؤ، تاکہ تصور کریں کربلا میں ہے، جیسے میں نے کل کہا نا، کربلا کربلا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کربلا کو تصور کرو، اس جگہ کو تصور کرو جو مولا کے حرم میں ہے، جہاں ایک زری ہے مگر اندر کوئی قبر نہیں۔ میں ایک مرتبہ جب کربلا گیا تھا، میں مولا کی زری سے جب باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک زری ہے، اندر کوئی قبر نہیں ہے، مگر لال رنگ کی لائٹیں جل رہی ہیں، لوگ زری کو پکڑ کے چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے جا کے خادم سے پوچھا، اندر تو کوئی قبر نہیں، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ خادم نے ایسا جملہ کہا میرا بھی دل تڑپ گیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا تھا، شمر حسین کے سینے پہ تھا، 70 قدم سے زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، کوئی بابا کو بچائے۔
کربلا ہائے کربلا، بلند آواز، کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا۔ فارسی کا شعر سنو، این دل تنگم عقده ها دارد، گویا میل کربلا دارد، خدا میرا دل تڑپ رہا ہے، میں بھی کربلا آنا چاہ رہا ہوں، خدا مجھے کربلا بلا دے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، بلند آواز سے کہو سلام علی الحسین، بلند آواز سلام علی الحسین آزادہ رو حسین کے غم میں رونے والوں، آج امام زمانہ کو مجلس میں بلانا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم اپنی مجالس میں 2 مصائب پڑھو گے میں ضرور آؤں گا۔ مولا کس کا مزہ ہے؟ مولا فرماتے لوگوں، اگر ہمارے چچا عباس یا پھپھی زینب، اگر چچا عباس یا پھپھی زینب کے مصائب پڑھو گے میں ضرور آؤں گا۔ دل دل کھول کے رونا، چیخ چیخ کے رونا اور رو رو کے کہنا مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہیں، شاید کربلا میں رو رہے ہیں، شاید جنت البقیع میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں اماں ذرا مجھے آنے دو ان ظالموں کا ہاتھ توڑوں گا جنہوں نے تجھ پہ دروازہ گرایا۔ مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہیں، شاید آپ زندان شام میں ایک ننھی قبر پہ رو رہے ہیں۔ او پھپھی سکینہ مجھے آنے تو دو، ان ظالموں کو میں تازیانے ماروں گا جنہوں نے تمہیں تازیانے مارے۔ مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں آئے، مگر جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، مولا کو بلائیے یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا 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 آئیے آپ کی اس پھپھی کے مصائب پڑھنے آئے جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی۔ کس کے مصائب؟ جس کے مصائب پہ مولا امام زمانہ خود فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں آنسوؤں کے بدلے خون رو،
بڑے سخت مصائب بی بی زینب کے. کسی کی مولا سے زیارت ہوئی, اس نے پوچھا مولا یہ جو آپ خون رونا چاہتے ہیں کیا عباس کی مصیبت پہ خون روتے ہیں؟ مولا نے کہا عباس بھی ہوتے, عباس سے بھی خون روتے. کون سی مصیبت پہ مولا خون روتے؟ مولا کیا دادا حسین کی مصیبت پہ خون روتے ہیں؟ فرمایا دادا حسین بھی روتے تو خون روتے. کیا مصیبت ہے؟ ہائے مصیبت یہ ہے میری وہ پھپھیاں جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی, انہیں بازاروں میں لے کر آ گئے. بہت سخت روایت ہے. اب بڑے آرام سے رو رہے ہیں. ایک بزرگ عالم دین مرزا شیرازی ایک ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر مصائب پڑھو. ذاکر بی بی زینب کے مصائب پڑھنا شروع کرتا ہے. ذاکر ابھی پہلا جملہ پڑھتا ہے, لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد. آیت اللہ مرزا شیرازی سر کو پیٹنے لگتے ہیں, اپنے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں, اتنا خود کو مارتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں لوگوں نے پوچھا آیت اللہ ابھی تو مصائب شروع نہیں ہوئے. عالم دین کی چیخوں میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے بڑی مصیبت کیا؟ وہ زینب جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی, زینب کو جا وہ شرابی کا دربار. زینب سے بڑا سخت امتحان ہوا. آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, چیخ چیخ کے رونا. امام زمانہ کو بلانا ہے. عزاداروں, بی بی زینب پہلی مرتبہ کوفے نہیں آئی تھی, ایک مرتبہ پہلے بھی بابا علی کے زمانے میں کوفے آئی تھی. بابا علی کے زمانے میں بی بی چادر میں تھی, بی بی محمل میں تھی, ساتھ میں حسن و حسین و عباس تھے. کس شان سے بی بی زینب آئی تھی. مگر عزادارو غیرت مند غور سے سنو, جب بی بی زینب کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچانا, اس وقت دن کا وقت تھا. مولا حسن نے بابا علی سے پوچھا, بابا علی کیا بہن زینب کو لے کر آئے؟ علی کی غیرت سنو. علی مولا نے کہا حسن دن کو زینب کو بازار سے نہ لانا, رات ہونے کا انتظار کرو. بی بی چادر میں ہے, بی بی محمل میں ہے, حسن و حسین ساتھ. لیکن سن سکو گے بی بی کا امتحان. کربلا کے بعد جب دوبارہ زینب کوفے کے در پہ پہنچی, ساتھ میں حسن بھی نہیں ہے, ساتھ میں حسین بھی نہیں ہے, ساتھ میں عباس بھی نہیں ہے, ہائے بی بی کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اب سنو عزادار, جب بی بی کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا, رات کا وقت تھا. ابن زیاد نے کہا رات کو زینب کو نہ لانا, دن ہونے کا انتظار کرو, شرابیوں کا مجمع بنا. رات کو زینب کو لے کر نہ آنا, دن ہونے کا انتظار کرو, شرابیوں بدماشوں کا مجمع بناؤ, پھر زینب کو
زہرا. عزادارو فارسی کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں. شاعر نے تصور لکھا ہے جب بی بی زینب کو بازار کوفہ لے کر آ رہے تھے, بی بی زینب نے شاید اپنے بھائی حسین کے سر کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا ہو, اے حسین جانا چشمت رو ببر. حسین میری جان اپنی آنکھوں کو بند کر دے, حسین تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. چیخ چیخ کے رو, امام زمانہ کو بلانا. اے حسین جانا چشمت رو ببر. اب دوسرا جملہ سننا, زینب حسین سے بات کر رہے, جان زہرا مادرم اسرار میکنم چشمت را ببر. حسین تجھے اما زہرا کا واسطہ آنکھوں کو بند کر دے. حسین کیوں حسین آنکھوں کو بند کریں؟ اب یہ جملہ سننا دل تڑپ جائے گا. جو فارسی میں سمجھ رہا ہے وہ فارسی میں روئے, جسے سمجھ نہیں آیا اردو میں سناؤں گا. حسین جانم چشمت رو ببند. کیوں؟ خواہری کے, غور سے سننا, خواہری کے تمام او را ندید نامحرم. تیری وہ بہن جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا, شمرنی درد بازار چشمت را ببر. اسی زینب کو شمر بازار لے جا رہا ہے, آنکھوں کو بند کر دے. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو, ہاتھوں کو بلند. امام زمانہ آئیے مولا, آئیے مولا, آئیے مولا. سب بلند آواز سے 5 مرتبہ امام زمانہ کو بلائیے. اللہم عجل ولی, بلند آواز. اللہم اللہم مولا ہمارے گنہگار, ہاتھوں کو بلند, مولا ہمارے گنہگار تو کر دے. تجھے زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ مولا آ جائیے مولا. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم میرے اللہ تجھے امام زمانہ کا واسطہ, ہم سب کو اس سال کربلا کی زیارت کرا دے. میرے اللہ تجھے امام زمانہ کا واسطہ, جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما. میرے اللہ تجھے امام زمانہ کا واسطہ, جو بے گناہ قید میں آئے انہیں رہائی نصیب فرما. میرے اللہ علی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ شیعوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ امام زمانہ کا جال ظہور فرما. بیماروں کے لیے پھر ہاتھوں کو بلند کیجئے 3 مرتبہ. ما یجیبان مصدر رہ زدان
امن یجیب خدایا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما.